سرحائے شہداء کی تقسیم لحوف کے مطابق سر نواسۂ رسول تو عمر سعد نے یوم عاشور ہی ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا تھا۔ سر لانے والے کھولی اور حمید بن مسلم راوی تھے۔ دیگر سروں کو جمع کر کے دھونے کا حکم دیا اور قیس ابن اشعث، شمر اور عمر ابن حجاج کے ہاتھ ان سروں کو دوسرے دن کوفہ بھیجا۔ بہار کے مطابق محمد ابن ابو طالب سے مروی ہے کہ آل رسول کے سروں کی تعداد 78 تھی۔ جنگ میں شریک قبائل میں بانٹتے تھے کیونکہ ہر قبیلہ ابن زیاد کی نظروں میں تقرب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ بنی کندہ 13 سر لائے، ان کا سالار قیس ابن اشعث تھا۔ بنی حوازن کے حصے میں ایک روایت کے مطابق 12 سر اور ایک روایت کے مطابق 20 سر آئے، ان کا سالار شمر تھا۔ بنی تمیم کے حصے میں ایک روایت کے مطابق 17 اور دوسری روایت کے مطابق 19 سر آئے۔ بنی اسد کے حصے میں 16 سر آئے۔ بنی ندہج کو 7 سر ملے اور دیگر تمام شرکائے جنگ کو 13 سر ملے۔ تمام مقتدرات عصمت اور بنات رسول اسیر کر کے پابند رسن لائی گئی۔ طبری کے مطابق جب کھولی سر شہدائے لایا تو چونکہ وقت کافی گزر چکا تھا اس لیے دارالمرا کے دروازے بند تھے، چنانچہ یہ سر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بنی اسد سے اور ایک حضرمی تھی، اس کا نام نورانیہ تھا، مالک ابن اقرب کی بیٹی تھی۔ عذرائے تقسیم یہ رات نورانیہ کے حصے میں تھی۔ اس نے سر کو صحن میں ایک تشت کے نیچے رکھ دیا اور نورانیہ کے پاس آیا۔ نورانیہ نے پوچھا کیسے گزری اور کیا کوئی نئی بات ہے؟ کولی نے کہا ہاں، سونا ہی سونا لایا ہوں، وہ دیکھ سر حسین تیرے گھر میں رکھا ہے۔ نورانیہ نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے، لوگ تو سونا اور چاندی لائے ہیں اور تو دختر رسول کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ میری بات سن لے، آج کے بعد تو اور میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہیں گے۔ نورانیہ کہتی ہے کہ کھولی سے یہ بات کرنے کے بعد کمرہ سے باہر آ گئی۔ کھولی نے اسدیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں باہر بیٹھی رہی، بخدا میں نیند میں نہیں، بیدار ہی بیٹھی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ تشت کے نیچے سے نور کی ایک کرن نکل کر سوئے آسمان جا رہی تھی۔ کچھ سفید رنگ پرندے اترتے اور بلند ہوتے دیکھے۔ صبح کو کھولی سر سید الشہداء ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ دوسری روایت میں ہے سر فرزند رسول لانے والے کھولی نہیں، شمر تھا، اس نے سر ایک تھیلے میں ڈال رکھا تھا۔ جب گھر گیا تو تھیلا زمین پر رکھ کر اوپر تشت اوندا کر کے رکھ دیا۔ زوجہ شمر جو صالحات سے تھی رات کے کسی وقت کمرہ سے باہر نکلی، دیکھا تو تشت کے نیچے سے نور کی ایک کرن مسلسل نکل کر سوئے آسمان جا رہی ہے۔ تشت کے قریب آئی، تشت کے نیچے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑ کر شمر کے پاس آئی، اسے کچھ بتا کر پوچھا کہ تشت کے نیچے کیا ہے؟ اس ظالم نے جواب دیا ایک باغی کا سر ہے جسے یزید کے پاس لے جانا ہے، وہ انعام میں بہت کچھ دے گا۔ اس نیک بخت نے پوچھا وہ باغی کون تھا؟ اس شقی نے کہا حسین ابن علی تھا۔ اس کے بے ساختہ چیخ نکل گئی اور گچ کھا کر گر گئی۔ جب گچ سے افاقہ ہوا تو شمر سے کہا اے مجوسیوں سے بدتر انسان، کا تجھے خوف خدا نہیں آیا؟ نہ رسول اور علی سے حیا آئی؟ تو فرزند رسول کو ذبح کر کے اسے باغی بتا دیا۔ یہ کہہ کر باہر آئی، بہتی آنکھوں سے سر کو زیر تشت سے اٹھایا، کہا جھولی میں رکھا۔ اپنے محلے کی عورتوں کو بلا لیا کہ آؤ میرے ساتھ لگتے
زہرا کا ماتم کریں کافی دیر تک۔ شمر کے گھر مستورات ماتم کر کے قاتل شبیر پر لعنت کرتی رہی۔ جب تمام مستورات واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تو اسے بھی نیند نے آ لیا۔ عالم خواب میں دیکھا کہ گھر کی دیواریں پھٹ گئی ہے، پورے گھر میں روشنی بکھر گئی ہے۔ ایک بادل آیا، اس سے دو مستورات اتری، ان میں ایک نے آگے بڑھ کر سر شبیر اس کی جھولی سے اٹھا لیا۔ اس نے کنیز سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے بتایا، ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور دوسری دختر رسول ہیں۔ ان کے بعد کچھ مرد آئے، ان کے درمیان مہتاب نما ایک انسان تھا۔ اس نے ان کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ درمیان میں سرور انبیاء، ان کے دائیں جانب حمزہ، بائیں جعفر اور دیگر صحابہ ہیں۔ تمام کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ انہوں نے سر اس مستور سے لیا، باری باری ہر ایک نے سر کا بوسہ لیا۔ پھر وہ دونوں مستورات میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا، تو نے اپنے گھر میں ہمارے پارا جگر کا احترام کیا ہے، ہمیں پرسہ دینے کی خاطر ماتم حسین کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، ہم تیری ممنون ہیں اور تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہیں۔ اگر تو ہمارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے تو اٹھ کر غسل کر لے، ہم جنت میں تیری منتظر ہیں۔ میں خواب سے بیدار ہوئی، ماتم کرنا شروع کیا۔ میرا ماتم سن کر محلے کی دو ایک عورتیں پھر آ گئیں، میں نے انہیں اپنا خواب سنایا، وہ بھی میرے ساتھ پھر شریک ماتم ہو گئی۔ اتنے میں صبح نمودار ہوئی، میں شمر کے پاس آئی۔ سر شبیر کو میں نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ شمر نے اس مخترع سے سر مانگا، اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا، اے دشمن خدا، مجھے ابھی ابھی طلاق دے دے، تو یہودی ہے۔ شمر نے اسے طلاق دے دی اور سر مانگا۔ اس نے کہا، اب تیرا میرا کیا واسطہ، اب تجھے یہ سر کیسے دے سکتی ہوں؟ شمر نے بڑی کوشش کی لیکن اس نیک بخت نے سر نہ دیا۔ بالآخر شمر نے تلوار اٹھائی، اسے شہید کر دیا۔